اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی کمال قدرت سے اس کائنات کو بنایا بلا شرکت غیر۔ مدبر حقیقی وہی ہے، وہی بدیع السماوات والارض ہے۔ بغیر مادے کے چیزیں پیدا کرنا یا مادہ پیدا کر کے چیزیں پیدا کرنا، بلا واسطہ اسباب کے پیدا کرنا یا اسباب کے پردے میں کام کرنا، کرنے والی ذات اللہ کی ذات پاک ہے۔ کچھ نہیں تھا، اللہ نے اسی پانی پر زمین کو پیدا کیا۔ عرش تھا یا پانی تھا، اللہ نے اپنی قدرت استعمال کی۔ جہاں بیت اللہ ہے، اس ٹکڑے کو اللہ نے باقی زمین سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ جیسے روٹی کا پیڑا ہم پھیلاتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے زمین کو پھیلایا پانی پر۔ خشکی تقریباً 29% ہے، باقی دنیا میں پانی ہے۔ اسی خشکی میں بڑے بڑے صحرا ہیں، بڑے بڑے بر اعظم ہیں، انسانی آبادی ہے۔ اسی میں حیوانات ہیں، عجیب و غریب قسم کی معدنیات ہے، پہاڑ ہیں، پانی ہے۔ اس پانی میں اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ خشکی کی مخلوق سے اس کی تعداد زیادہ ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کی جو حدیث ہے حیات الصحابہ میں کہ خشکی کی مخلوق 400 ہے، سمندر کی مخلوق 600 قسم کی ہے، یہ حصر نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ سمندری مخلوق خشکی مخلوق سے زیادہ ہے۔ یہ بڑے بڑے سمندر، بحر الکاہل جو 6.5 کروڑ میل میں ہے، اور اسی طرح بحر ظلمات، بحر اوقیانوس جو 3.5 کروڑ میل میں ہے، بحر ہند جو 3.25 کروڑ میل میں ہے، اسی طرح منجمد شمالی، منجمد جنوبی۔ اللہ نے عجیب سمندروں کا نظام بنایا ہے۔ سمندر ہر وقت حرکت میں ہیں، اور اللہ نے اس کا پانی نمکین کڑوا بنایا، کیونکہ ہزاروں لاکھوں مخلوقات روزانہ مرتی ہیں سمندر میں۔ اگر اس کا پانی میٹھا ہوتا، اتنا تعفن اٹھتا کہ انسانی آبادی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، 20-30 ہزار کے ٹن کے جہاز جن پر سامان لدا ہوا ہو، ایسے پھر رہے ہوتے جیسے تن کا ہو۔ اللہ کا ایک حیرت انگیز نظام ہے۔ بڑی بڑی مچھلیاں دنیا میں اب تک جو بڑی وہیل مچھلی پکڑی گئی 150 ٹن اس کا وزن، دودھنی ہوتی ہے، کئی گائے اور بھینسیں ملے اس کے برابر تو اس کی جسامت ہے۔ اس کی دودھنی میں 60-70 من کے قریب دودھ ہوتا ہے۔ جب پکڑتے ہیں مشینوں سے نکالتے ہیں، اور 600-700 پاؤنڈ کے قریب اس کا گوبر ہے۔ یہی عنبر ہے، عنبر خوشبو۔ اللہ کا نظام دیکھیں، پودا ہے، جنگل میں نکلتا ہے، خس کہتے ہیں، اسے مشین میں ڈالتے ہیں، اسی سے شاندار قسم کی خس کی خوشبو ہے۔
کوریا میں جائیں، بڑے بڑے ہرن جا رہے ہیں، 40 ہرن سفید، آگے ایک کالا ہرن ہے، تو اس کی اللہ نے ناک میں کستوری رکھی ہے۔ مالک کا حیرت انگیز نظام، اس کا لہو ہے انسانوں کے لیے کستوری کا کام دے رہا۔ سپی ہے سمندر میں، منہ کھولے بارش کا قطرہ چلا جائے، 4-6 مہینے کے بعد دنیا کا سب سے قیمتی موتی بن جاتا ہے۔ رات کو بہت دور سے چمکتا ہے، بڑی قیمت کے ساتھ یہ بکتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے۔ اسی دریائے شور میں یعنی سمندر میں اللہ لولو اور مرجان نکالتے، بڑے قیمتی موتی اور مونگے جو قیمتی بکتے ہیں۔ اللہ کا نظام فلپائن میں، آواز دیکھ دینا ساتھیوں کو صحیح سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ بند کر دیں، اس کو بند کر دیں۔ آئیں کچھ یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے۔ فلپائن میں ایک جگہ ہے جہاں سمندر 3400 فٹ گہرا ہے، سب سے زیادہ وہاں گہرا ہے۔ اس کو بند کر دے یار، کوئی ایک ہی چلاؤ۔ کر دیا؟ چلو۔ جاپان سے لے کر آپ فلوریڈا تک چلے جائیں، فلپائن سے لمبا ایک جو ہے جزائر کا سلسلہ ہے، تقریباً 300 کے قریب جزیرے ہیں، 10-12 آباد ہیں انسانی آبادی سے، اور باقی ایسی ہے کہ اس کے پاس والے سمندر کو شیطانی سمندر کہتے ہیں، اور وہاں یہ جو جزائر ہیں ان میں برمودا کا جزیرہ بھی ہے، جس کی ریسرچ پر بڑے بڑے کتابیں لکھی گئیں۔ تکون شکل میں ہے یہ جزیرہ، اور یہ جو جزائر کا سلسلہ ہے 11 لاکھ مربع میل تک ہے، تقریباً 1100 کے قریب بحری جہاز اس میں تباہ ہو چکے ہیں، 1600 سے زیادہ ہوائی جہاز اس علاقے میں تباہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے لکھ دیا گیا یہ خطرناک علاقہ ہے، جہاز گیا تو اس جہاز کا کوئی پتہ نہیں لگا اور سواریوں کا کوئی پتہ نہیں لگا۔ 1952 سے یہ کوشش کرنے لگے، لیکن سارے یورپ نے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا یہاں کیا چیز ہے اللہ ہی جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، رب العالمین نے اس جگہ کیا چیز رکھی ہے۔ بعض کہتے ہیں وہاں بجلی کی طاقت اس طاقت سے 40,000 گنا زیادہ ہے۔ بعض کہتے ہیں ایک مصر کے عالم ہیں عیسیٰ داؤد، اس کا اندازہ ہے، حقیقی علم تو اللہ کو ہے، وہ کہتا ہے کوئی بعید نہیں، رب العالمین نے جو صحابہ کرام نے دجال کی زیارت کی تھی، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے، اور کشتی جو ہے بڑی کشتی ٹوٹ گئی، اس کے کچھ حصے پر یہ رہے عرب، اور پھر وہ آگے گئے تو چھوٹی کشتی ملی، اس پر سوار ہوئے، پھر جزیرے کو جا کر لگے، وہاں اترے تو ایک جساسہ ملی جس کے آگے پیچھے بال ہیں، کوئی پتہ نہیں لگتا یہ جانور ہے یا انسان ہے۔
پھر آگے اس نے کہا اس تیر میں چلے جاؤ۔ سمندر میں گئے تو ایک شخص ہے بڑا ہائیکل قسم کا، وہ جکڑا ہوا ہے، اس کے بازو گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں میں بڑی بڑی زنجیریں لگی ہوئی ہیں، ایک آنکھ اس کی چوپٹ لیپا لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا پہلے تم اپنا حال سناؤ۔ تو یہ حضرت تمیم داری قبیلہ لخم کے ہیں، جہاں عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تھے۔ کہا ہم وہاں سے ہیں اور ہمارا جہاز ٹوٹ گیا، پھر ہم ایک دوسری کشتی پر سوار ہو کر آئے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا ہے، ہمیں مشرق مغرب کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا، تھپیڑے کھاتی ہوئی کشتی یہاں آئی اور یہاں جساسہ ملی، انہوں نے تیری طرف رہنمائی کی ہے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ تم شام کے رہنے والے ہو کہ ہاں، کہ چشمہ زغر کا کیا حال ہے؟ زغر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے، وہاں چشمہ ہے۔ تو اس نے کہا وہ بہہ رہا ہے، کاشتکار وہاں کھیتیاں اگا رہے ہیں، آج کل وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ کہنے لگا نخل بیساں کا کیا حال ہے؟ کھجوریں ہوتی ہیں وہاں، اس کا کچھ حصہ اردن کے پاس ہے، کچھ اسرائیل کے پاس۔ انہوں نے کہا وہاں نخل بیساں سے کھجوریں بڑی ہو رہی ہیں، کہا ایک وقت آئے گا اس کی کھجوریں بھی ختم ہو جائیں گی۔ کہ بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ ایک جھیل ہے لمبی اور اس کے اندر 250 گز سے زیادہ لمبی اور گہری ہے، 250 میٹر سے زیادہ لمبی۔ انہوں نے کہا اس میں پانی موجود ہے، کہنے لگے ایک وقت آئے گا اس بحیرہ طبریہ کا پانی ختم ہو جائے گا، یہ بھی اسرائیل میں ہے۔ کہنے لگا نبی امی کا کیا بنا؟ امی کا معنی کرتے ہیں جس نے اللہ سے پڑھا، مخلوق سے نہیں پڑھا۔ ایسا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے جس سے خفت ظاہر ہو، ان پڑھ۔ نبی پاک تو سب سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، یوں کریں جس نے مخلوق سے نہیں پڑھا، سب کچھ اللہ سے پڑھا، سب اللہ سے پڑھا، اس لیے نبی امی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ آ چکے ہیں نبی امی، اور وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، جنہوں نے بھی مقابلہ کیا وہ پاش ہو گئے اور اس کا حق دین پھیل رہا ہے۔ کہنے لگا وہ اسی قابل ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں مسیح دجال ہوں، ایک وقت موعود کے انتظار میں ہوں، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو اس کی بیڑیاں ٹوٹیں گی، باہر نکلے گا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم میں لکھا ہے کہ فارس میں ایک جگہ ہے رستہ باز، اس جگہ سے اس کا خروج ہوگا، باہر سمندر سے باہر آئے گا، 40 دن زمین پر رہے گا، پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، 37 دن عام دنوں کے برابر۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے جو ایک دن سال کے برابر ہو؟ فرمایا 24 گھنٹے کا اندازہ لگا کے 5 نمازیں پڑھنا۔ اب نماز حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر جس چیز کا سبب نہ پایا جائے وہ چیز ساقط ہو جاتی ہے۔ وضو کے 4 فرض ہیں لیکن کسی کا بازو ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے وضو کے 3 فرض رہیں گے۔ کوئی انسان ایسی جگہ رہتا ہے جہاں 6 مہینے کا دن ہے یا پورے سال کا دن ہے مثال کے طور پر، اب اس کے بس میں نہیں ہے روزہ رکھنا، لیکن صحابہ یہاں پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اس لیے یہاں سے فقہائے کرام نے مسئلہ نکالا کہ اصل میں دن بدل رہا ہے، لیکن وہ ایسا بڑا ساحر ہے اور ایسی بڑی ٹیکنالوجی لے کر آئے گا کہ رات کی سیاہی کو دن میں بدلے گا، رات کی تاریکی کو دن میں بدلے گا،
اس سے جیسا بڑا نہ جادوگر آیا ہے، نہ اس جیسا بڑا ٹیکنالوجسٹ آیا ہے، کوئی بھی اتنی بڑی ٹیکنالوجی لے کر آئے گا، اللہ اسے ڈھیل دیں گے، زمین پر کوڑا مارے گا، زمین سونا اگل دے گی۔ جو نہیں مانے گا اس کے گھر کا فریج، چارپائیاں، تخت، پلنگ سب اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ روٹیوں کے پہاڑ یعنی خوراک کا نظام، پانی آب رسانی کا نظام اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اسی طرح ہر کی عادت چیزیں بڑی بڑی ظاہر ہوں گی۔ مسجد اقصیٰ نہیں جا سکے گا، مسجد طور سینہ نہیں جا سکے گا، مسجد نبوی میں نہیں جا سکے گا، حدود مدینہ میں، اور کعبۃ اللہ کے حدود میں نہیں جا سکے گا، مکہ المکرمہ میں، وہاں فرشتے اس کو دھکا دیں گے۔ پھر بعد میں حضرت امام مہدی چونکہ پہلے نکل چکے ہیں گے، وہ حضرت حسن کی اولاد سے، حضرت حسن نے قربانی دی، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تاکہ مسلمانوں میں خلف شار نہ ہو۔ طے ہوا تھا کہ امیر معاویہ کے بعد خلیفہ وہی ہوں گے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، اس لیے کسی نے زہر دی، اس سے شہید ہو گئے۔ اس لیے اللہ یہ انعام دیں گے کہ اس کی اولاد میں جو آخری خلیفہ ہے، پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، ان کا نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر یہ جوان اونٹ کو کہتے ہیں، اور جب اونٹ چلتے ہیں سامان بوڑھے اونٹوں کا جوان پر رکھ دیتے ہیں، مشکلات میں جو کام آئے اسے کہتے ہیں ابو بکر۔ تو ابو بکر اس لیے کہتے تھے کہ پیچیدہ مسائل جب حل کرنے ہوتے، خاص کر خون بہا کے مسائل، سیدنا ابو بکر صدیق حل کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے نام بعد میں صدیق بھی رکھا، عتیق بھی رکھا۔ یہ پہلے خلیفۃ الرسول ہیں، آخری خلیفۃ الرسول امام مہدی آئیں گے، آخری خلیفۃ الرسول وہی ہوں گے، لیکن ان کا مقام صحابہ کرام سے کم ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں 3 چکر لگائیں گے، پہلے پہچان ان کی نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ شریف میں ہے چند دنوں میں بلکہ 2 راتوں میں اللہ ان کا تزکیہ کرے گے۔ یصلح اللہ فی لیلتین، 2 راتوں میں اللہ تزکیہ کر کے اللہ ولایت کی انتہا تک پہنچائے گے۔ پھر یہ رہیں گے اور شام میں ہوں گے، اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، 40 سال یہ رہیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کا مشترکہ زمانہ 5 یا 7 سال کا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر سے ملائکہ لائیں گے۔ پھر آواز آئے گی کہ سیڑھی لے آؤ، پھر عیسیٰ علیہ السلام سیڑھی کھڑی کی جائے گی، یوں کریں گے تو پانی گرے گا، یوں کریں گے تو پانی گرے گا۔ جب یہودیوں نے محاصرہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو شہید کرنے کے لیے غسل انہوں نے کیا تھا، پھر اللہ نے اوپر اٹھایا۔ یہود کہنے لگے ہم نے پھانسی دی ہے، حالانکہ پھانسی اپنے آدمی کو دی۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وما قتلوہ وما صلبوہ بل رفعہ اللہ وما قتلوہ یقیناً، قتل نہ کر سکے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اوپر گئے چونکہ وہاں کا جو ہے 1000 دن ملے، یہاں کا تو وہاں کا 1 دن ہے، اس لیے وہی پانی جو غسل کا ہے نیچے اتریں گے تو ٹپک رہا ہو، چادریں حسین ان کے جسم پر ہوں گی، اور حضرت امام مہدی فرمائیں گے آئیے نماز پڑھائیں، فجر کی نماز۔ تو وہ کہیں گے نہیں، یہ نماز پہلی تم پڑھا دو، پھر بقیہ نمازیں میں پڑھاؤں گا۔ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے ہیں، اور دجال بھی بنی اسرائیل سے ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ مادی قوت والا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سب سے بڑی روحانی اور نورانی قوت والے، اس لیے نام سنتے ہی گھبرا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا سانس وہاں تک جائے گا جہاں تک نگاہ جاتی ہے،
اس لیے عیسائی اس پر ایمان لے آئیں گے، مسلمان تو پہلے ایمان لا چکے ہوں گے، یہود میں اکا دکا لائیں گے، باقی اپنی ضد پر اڑیں گے، کیونکہ دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، بعد میں الوہیت اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنتے ہی بھاگے گا، عیسیٰ علیہ السلام انہیں قتل کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی پتہ نہیں ہے وہ جو برمودا جزیرہ ہے اسی میں چھپا ہوا ہو یا کہاں ہو، باہر قید جب وقت مقررہ آئے گا دنیا میں آئے گا۔ تو خشکی دنیا میں کم ہے، پانی دنیا میں زیادہ۔ خشکی والی جگہوں میں بہترین جگہ جہاں بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ، اس کا کنیکشن اللہ نے ساتویں آسمان میں، آسمان دنیا میں بیت العزت سے، جہاں سارا قرآن یک لخت اتارا گیا، اور وہاں سے پھر بیت المعمور یہ ساتویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے، پھر اس کا کنیکشن اللہ نے عرش سے جوڑا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کی تجلیات عرش پر پڑ رہی ہیں۔ اللہ کی تجلیات عرش کائنات کی حسین ترین چیز ہے، وہاں رب العالمین کی سب سے زیادہ تجلیات پڑ رہی ہیں۔ عرش الہی، آسمان بغیر ستون کے ہے، عرش کے نیچے نورانی ستون ہے۔ اس کی حکمت اللہ جانتے ہیں۔ اب 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، قیامت کے دن 8 اٹھانے والے ہوں گے، اور الذین یحملون العرش فوقہم سبع ثمانیہ، اور جو اس کے ارد گرد فرشتوں کی صفیں ہیں وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ہر صف میں کروڑوں فرشتے ہیں، اربا اللہ کی تسبیح اور تحلیل میں لگے ہوئے ہیں۔ علامہ آلوسی نے بعض صحابہ اور تابعین سے نقل کیا کہ اللہ کا عرش اتنا بڑا کہ 7 زمینیں، 7 آسمان، سارے سمندر، پوری جنت، پوری جہنم، اور یہ ساری کائنات کٹھی کر کے عرش کے نیچے 1,00,000 قندیلیں ہیں، ایک قندیل کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں۔ اللہ کا عرش رب العرش الکریم، رب العرش المجید، وہ نور عرش الہی سے اتر رہا ہے، بیت المعمور سے ہوتا ہوا بیت اللہ پر پڑ رہا ہے۔ ساری دنیا کے جتنی مسئلے ہیں اللہ نے اس کا کنیکشن بیت اللہ سے جوڑا ہے۔ بیت اللہ سے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان میں بھی وہی نور آ رہا ہے، ہر ایک کی توجہ حضور قلب، اخلاص اور ایمان کی وجہ سے اللہ اتنا نور دیتے ہیں۔ بیت اللہ کو قیاماً للناس کہا، جب تک یہ عالم موجود ہے بیت اللہ موجود رہے گا، اور فرمائے جب بیت اللہ وہ حبشی آئے گا پتھر مارے گا بیت اللہ پر، تو فرمائے یہ حجر اسود اٹھا لیا جائے گا۔ حجر اسود میں اللہ نے 2 خاصیتیں رکھی ہیں، ایک وہ آگ سے گرم نہیں ہوتا، دوسرا پانی میں ڈوبتا نہیں۔ کرامتا ایک خبیث قوم آئی اور انہوں نے آ کر حملہ کیا، مطاف میں 7,000 آدمی مکہ میں مارے، کمینے آدمی تھے، اس سال حج نہیں ہو سکا 1317 ہجری میں، اور یہاں انہوں نے حجر اسود کو نکال لیا اور بحرین کے اندر لے گئے۔ جب لے گئے تو 40 اونٹ راستے میں مر گئے، بحرین لے گئے۔ پھر بعد میں خلیفہ بنی عباسیہ نے اور مسلمانوں نے مل کر دباؤ ڈالا، 30,000 دینار لیے، ایک محدث عبداللہ کو بھیجا گیا، وہ گئے کمزور سی اونٹنی لے کر، وہاں بادشاہ نے مجلس جو ہے سجائی اور بناوٹی حسین پتھر رکھے ہوئے تھے کالے، کہنے لگے یہ حجر اسود ہے۔ انہیں پانی میں ڈالا تو ڈوب گئے، آگ پر گرم کیا تو گرم ہو گئے، فرمایا یہ حجر اسود نہیں۔ 2 ایسے کیے، پھر اصلی حجر اسود لائے، واپس اللہ کی شان ایک کمزور اونٹنی پر لائے اور وہ بجلی کی طرح چل کر آئی جب واپس آئی۔ تو یہ 22 سال بیت اللہ حجر اسود کے بغیر رہا، آفتے امتحانات امت پر آتے رہے،
تو وہ حبشی آئے گا، کدال مارے گا، مقام بیدا پر اس کی فوج زمین میں دھسے گی، اللہ پاک حجر اسود اٹھا لیں گے، مقام ابراہیم اٹھا لیں گے، دریائے فرات اور دریائے نیل کا پانی یہ بھی فرمایا فرشتوں کے پر پر نیچے اتارا گیا، ان کا پانی بھی اٹھا لیا جائے گا اور پگھل بجے گا۔ تو یہ آخری جو بستیاں دنیا سے ختم ہوگی، مکہ مدینہ، یہ دو بستیاں ہیں۔ تو رب العالمین نے یہ ساری مساجد کا تعلق بیت اللہ سے جوڑا ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دور ہوتے تھے وہی لوگوں کو دعوت دیتے اور یا دار ارقم میں لاتے، کیونکہ بیت اللہ میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب اللہ نے کوئی شکلیں بنائیں پھر بیت اللہ میں بھی دعوت دی۔ پھر آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے گئے تو برائدہ ابن حصیب ایک شخص آپ کے قتل کے انتظار میں تھا کہ 100 اونٹ ملیں گے، 1000 چاندی کے دراہم ملیں گے۔ اللہ کے نبی نے راستے میں اسے دعوت دی، وہ ایمان لے آیا۔ پھر اس نے اپنے بستی والوں کو بلایا، وہ آئے، وہ بھی سارے ایمان لے آئے۔ عشاء کی نماز 80 گھرانوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھی۔ آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، قبا پہنچے۔ قبا ایک کنویں کا نام تھا، میٹھا پانی تھا اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن حدن کے گھر میں رہے، تو وہاں پر آپ غمگین ہوئے، فرمایا وہاں تو بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے، یہاں مسجد نہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میری جگہ ہے، یہاں مسجد بنا دے۔ تو وہاں صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی نے یہ مسجد قباء کی تعمیر کی، اور آپ نے فضیلت بتا دی کہ جو طہارت کر کے اس کے اندر 2 رکعت نماز پڑھے عمرے کے برابر اجر ملے گا۔ لمسجد اسس علی التقویٰ کا یہ مصداق ہے۔ پھر اللہ کے نبی آگے گئے، مسجد جہاں آج کل جمعہ ہے وہاں پر چچا زاد ان کے بھائی رہتے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کلثوم بن حدن کے ہاں 12 دن رہے، ہمارے پاس تھوڑی سی دیر ٹھہر جائے۔ آپ نے مدینہ کے مضافات میں جمعہ پڑھایا، یہ مسجد جمعہ ہے۔ شروع میں قبیلہ نجار تھا، آپ کے ننیال یہی تھے، اس لیے ان کا خیال تھا اللہ کے نبی یہاں ٹھہریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ معمور من اللہ ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں بیٹھے گی۔ پھر یہ حضرت خالد جنہیں ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، ان کے گھر کے سامنے بیٹھے۔ ایک قلعہ ہے طبہ بادشاہ کا ردا یمن میں۔ یمن میں 2 بڑے بادشاہ آئے ہیں، ایک یہی جو ہے طبہ آیا اور ایک دوسرا بادشاہ آیا، وہ صنع یمن میں رہتا تھا۔ اس نے بھی ایک محل بنایا تھا بہت بڑا۔ یہ پرانا شہر ہے صنع یمن، سام بن نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ محل جو ہے 20 منزلہ تھا، اور اس پر اس نے مورتیاں بنائی تھی، دن کی دانت کی چمک یہ بیت اللہ کے اوپر اس کی چمک پڑتی تھی۔ سیدنا عثمان ذو النورین کے زمانے میں یہ محل گرایا گیا۔ وہاں ہم نے صنع یمن میں دیکھا ہر مسجد میں اس محل کے پتھر ہیں۔ اللہ نے وہاں اتنا بڑا محل تھا، ساری مساجد پھر بعد میں اس سے بنی۔ اور جو ہے جو طبہ بادشاہ تھا، سچے یہود رہتے تھے وہاں یثرب میں، ان کے ہاتھ پر ایمان لایا اور اس نے یہ 2 منزلہ عمارت بنائی۔ انہوں یہود نے کہا ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں نبی آخر الزماں آئیں گے۔ تو اس نے کہا اگر نبی آخر الزماں آ جائے تو آپ کی تعریف میں قصیدہ لکھا اور کہا اس مکان میں ٹھہرانا۔ اس کی نیت صادق تھی، اس لیے اسی مکان کے اندر انہیں ٹھہرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے دن جبریل علیہ السلام نے کہا اس جگہ مسجد بنائیں، مسجد نبوی والی جگہ۔ اس کا خط کھینچا۔ سہل اور سہیل 2 نوجوان تھے، یا کھجوروں کا باغ تھا، ان سے کہا یہ جگہ مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا آپ کو ایسے ہدیتاً دی، فرمایا نہیں قیمتاً دیں۔ اس کی قیمت 10 دینار طے ہوئی۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے 10 دینار قبول کر دیں، اس لیے مسجد نبوی کے ابتدائی حصے کا اجر آقا علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق کو بھی قیامت تک ملے گا، قیامت تک اللہ اجر دیں گے۔ پھر مسجد کی ہمیشہ ہر زمانے میں توسیع ہوتی رہی، آخری خلافت عثمانیہ میں حفاظ سے یہ تعمیر کرائی گئی، بعد میں یہ مسجد کچھ ملک فیصل نے آگے بنائی، ملک فہد کو تکلیف ہو گئی، اس نے کہا اللہ مجھے شفا دے دے میں بڑی مسجد بناؤں گا۔ پھر انہوں نے سارا جو پرانا مدینہ ہے وہ سارا مسجد کے اندر لے آئے، اور وہاں پر ایک عرب تھا، اس کی 3 دکانیں تھیں، وہ دینا نہیں چاہتا تھا، تو بادشاہ نے کہا جتنے پیسے لینا چاہتے ہو لے لو۔ اس کی بیوی لیلا تھی، اس نے کہا نہیں۔ آخر کار انہوں نے چیک بھیجا کہ پیسے لکھو۔ انہوں نے ایک نیک عالم سے مشورہ کیا، اس نے کہا کوئی پیسے نہ لو، اس نے چیک پر لکھ دیا 0 ریال کہ میں کچھ بھی نہیں لیتا۔ تو بادشاہ حیران ہوا، ہیلی کاپٹر پر سے بلایا اور دمام کے کئی ریت تیل کے کنویں انہیں وقف کیے، فرمایا اللہ اپنی شان آخرت میں دے گا، یہ تو نے جو دیے ہیں اخلاص کی بنیاد پر، جو ہم سے ہو سکتا ہے دنیاوی بادشاہوں سے وہ ہم تجھے دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری مسجد پھیلتے پھیلتے اگر احد پہاڑ تک چلی جائے تب بھی یہ میری ہی مسجد ہے، تب بھی یہ میری مسجد ہے۔ اس زمانے میں صحابہ کرام گھروں کے اندر بھی اہتمام کرتے تھے، عورتیں، آپ نے فرمایا گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لو۔ خواتین اپنی نماز کی جگہ مخصوص کرتی تھی، اس لیے مراسیل ابو داؤد میں ہے کہ 8 مسجدیں تھیں مسجد نبوی کے علاوہ، لیکن وہاں عورتیں نہیں جاتی تھیں، مسجد نبوی میں آتی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہوتا تھا، اس لیے یہاں آتی۔ بعد میں آپ نے ترغیب دی عورتوں کی وہ نماز جو گھر میں پڑھیں وہ مسجد نبوی سے بھی افضل، اس لیے پھر وہاں پڑھنے لگی۔ تو گھر کے اندر جو ہے ان حضرات نے چھوٹی چھوٹی جگہ بنائیں۔ بعد دفعہ عتبہ ابن مالک آئے، اتبان ابن مالک بدری صحابی، کہا یا رسول اللہ بخاری شریف میں ہے کہ میری بینائی کمزور ہو گئی، بارش ہوتی ہے میں اپنے قبیلے میں نماز نہیں پڑھا سکتا، آپ تشریف لائیں، ایک جگہ آپ برکت کے لیے نماز پڑھ دیں تاکہ ہماری خواتین اور مائیں بعد میں نماز پڑھتے رہیں۔ آپ نے وعدہ فرمایا میں انشاءاللہ آؤں گا۔ ابو بکر صدیق کو لے کر گئے اشراق کے بعد، وہاں آپ نے ان دونوں کو پیچھے کھڑا کیا، وہاں نماز پڑھی۔ جہاں جہاں جس کے گھر میں اللہ کے نبی نے برکت کے لیے نمازیں پڑھی، عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں وہاں مسجدیں بنا دی۔ تبوک میں 20 جگہ جہاں بڑے پڑاؤ ڈالے اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھائیں، وہاں بھی عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا یہ بڑی برکت والی جگہ ہیں، انہیں مسجد بنایا۔ اس زمانے میں مساجد کا پہلے اہتمام ہوتا تھا، فرمایا خود خلیفہ آ کر مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرتا۔ سیدنا عمر ابن خطاب ہر ہفتے مسجد نبوی میں جھاڑو دیتے، مسجد کے اندر مساجد آباد کی جاتی، پڑھنا پڑھانا مساجد میں، دعوت کے حلقے مساجد میں، مساجد ہی اصل جگہ تھی، حتیٰ کہ کافر آتے انہیں ٹھہراتے مساجد میں۔ نجران کے عیسائی آئے، 60 آدمی تھے، رات کے ٹائم گھر بھیجنا تھا، ان نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ گھر علیحدہ نہیں ہونا، ہم نے ڈر لگا ان کے سردار کو کہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو یہ صحابہ کی زندگی دیکھ کر ایمان لے آئے۔ اللہ کی شان، قرظ بن علقمہ تھے جو بڑا ان کا پوپ آ رہا تھا، راستے میں جو ہے اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، اس نے کہا تائس محمد ہلاک ہو جائے۔ اس نے بھائی نے کہا ایسی بد دعا نہ کرو، وہ سچے نبی ہیں۔ اس نے کہا سچے نبی ہیں کہ ہاں، کہ پھر وہاں جا کس لیے رہے ہو تم؟ وہ یہاں آئے، اللہ کی شان، یہاں آ کر
باقی قافلہ چلا گیا۔ چند آدمی جو مسلمان ہوئے اس وفد میں، اس میں قرظ بن علقمہ بھی صحابی بنا۔ اللہ کے نبی نے سارے وفد کو 60 آدمیوں کو مسجد میں ٹھہرایا۔ آپ علیہ السلام اکثر عشاء کے ٹائم پوچھتے تھے، جب عام طور پر وفد آتے بہنیں کون کون مہمانوں کو لے جائے گا، تو حضرات صحابہ کرام لے جاتے۔ آپ فرماتے انہیں کھانا بھی کھلانا، کھانا بھی، کیونکہ مسجد میں تو تعلیم و تعلم ہوتا۔ یہ جو صفہ والی جگہ تھی یہ صحابہ کرام غریب صحابہ کے آرام کی تھی، وہاں آ کر باہر بیٹھتے تھے۔ صفہ تعلیم و تعلم کی جگہ نہیں تھی۔ تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا، قرآن کریم کا پڑھنا، دعوت دینا، یہ مساجد میں ہوتا ہے۔ مسجد ہی اس کی جگہ تھی۔ باری باری حضرات صحابہ کرام نے ترتیب بنائی ہوئی۔ ہدایت کے مراکز تو یہ مساجد ہیں، یہاں تجلیات الہی بھی برس رہی ہیں اور ملائکہ کا بھی ہر وقت جم گھٹا ہے، فرشتوں کا ہر وقت۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرماتے انہیں اپنے گھر لے جاؤ، انہیں رات کو کھانا بھی کھلائیں، دین بھی سکھائیں۔ کئی روایات میں اگلے دن اللہ کے نبی پوچھتے تھے کیا سیکھا، وہ کوئی سورت سناتے کہ یہ صورتیں بھی ہم نے سیکھی، یہ سنت کی چیزیں ہم نے سیکھی۔ ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق سیکھتا۔ ایک صاحب آئے قبیصہ بن مخارق اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا کبر سنی و رق عظمی، ہڈیاں میری پتلی ہو گئی ہیں اور بڑھاپا آ گیا، یاد کچھ نہیں رہتا، اس لیے یا رسول اللہ کوئی مختصر سا مجھے وظیفہ بتائیں۔ اللہ کے نبی نے پہلے خوشخبری سنائی، ما مررت بحجر ولا مدر الا استغفر لک ولا شجر، جس درخت سے پتھر سے گزر کر آیا ہے ان سب نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی۔ پھر آپ نے فرمایا اے قبیصہ، صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لے۔ کیا پڑھ لے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تعافی من العمی والجذام والبرص یا فالج، اللہ تعالیٰ اندھے پن سے بچائیں گے، فالج کی بیماری سے، جذام کی بیماری سے بچائیں گے، 3 بیماریوں سے اللہ بچائیں گے۔ ہر شخص لے جاتا، پھر اس کی ضیافت بھی کرتا۔ ایک دن کوئی 1 صحابی لے گیا، کوئی 2۔ سعد بن عبادہ بیٹھے تھے، انہوں 80 ساتھی لے گئے اور انہوں نے اپنے گھر میں انتظام کیا ہوا تھا تازہ گوشت اور چربی کا، اور ان کے دیوار پر کھڑا ہو کر منادی نے اعلان کیا مہمان کسی کے پاس آ گئے ہیں، کھانا نہیں ہے تو سعد بن عبادہ کے گھر بھیجتے۔ لکھتے ہیں کہ 120 سال تک ان کا جو قلعہ تھا اس کا دروازہ کھلا رہا، 24 گھنٹے 24 گھنٹے، جب بھی مہمان آئے کھانا کھائے۔ ہم مدینہ منورہ میں تھے 92 کے اندر، وہاں جماعت آئی رات کو، وہاں مسجد نور میں کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب نے پوچھا کہ بھائی انہیں کھانا کھلایا کہ نہیں، کہ یہ ساتھی تھکے ہوئے تھے، بڑے ناراض ہونے لگے کہ اللہ کے مہمان آئے۔ فرمایا ہم نے یہ پکا فیصلہ کیا ہے کہ مدینۃ الرسول میں جو آئے گا، جس وقت آئے گا، میں سب کو کھانا کھلاؤں گا۔ اور آپ جانتے ہیں ان کی سخاوت کتنی چلتی تھی۔ ایک دفعہ ایک ساتھی کہنے لگا، مجھے دروازے پر کھڑا کیا، فرمایا مسجد نبوی میں جتنے قراء ملے انہیں آج لاؤ۔ 80 قاری تھے، فرمایا میں انہیں لے کر گیا اور فرمایا مولانا خود ہاتھ دھلا رہے تھے، یہ قرآن پڑھانے والے ہیں، ان سب کو کھانا کھلایا۔ اس لیے اللہ کے نبی آئے مدینہ میں، اعلان کیا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، برکتیں آتی ہیں، نورانیت آتی ہے اور اس سے اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام میں یہ اعلیٰ وصف تھا۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ سنتے ہیں کوئی کھانا بغیر کسی غریب کے نہیں کھاتے تھے۔ اس لیے ان کی بیوی سے کہا لوگوں نے کہ عبداللہ ابن عمر بہت کمزور ہو گئے۔ فرمایا مہمان آ جاتے ہیں، کھانا تو وہی کھا جاتے ہیں، چند لقمے انہیں ملتے ہیں۔ انہوں نے انتظام کیا مسجد نبی سے گھر تک
جتنے فقیر آئے پہلے بلا لیا کہ ان کو دینا جو دے دو. انہیں کہا کہ جب عبداللہ ابن عمر نکلیں کوئی نہ آئے. کھانا اچھا گھر تیار کیا یہ آئے. فرمایا آج کوئی غریب نظر نہیں آیا. انہوں نے کہا آپ کے لیے کھانا ہے. فرمایا آج عبداللہ ابن عمر بھی نہیں کھائے گا. میں تو فیصلہ کیا ہے کسی مسکین کے ساتھ ہی مل کر کھاؤں گا. فرمایا حبشیوں کے بچے، حیات الصحابہ میں لکھا ہے، حبشیوں کے بچے بعض دفعہ کپڑے پہنے نہیں ہوتے تھے. عبداللہ ابن عمر انہیں بھی ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے، ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے، اہتمام کرتے. اس لیے ان میں اللہ نے یہ صفت رکھی تھی رب العالمین نے. اور میرے دوستو یہ مساجد ہی تھی جس کے اندر یہ سارے حلقے لگتے تھے. فرمایا دعوت کے اندر، فرمایا یہ مساجد آباد کرنے کی محنت ہے ساری دنیا میں. مسجدیں آباد ہوں گی، اللہ پاک ایک تو امت میں دین منتقل کرے گا، دوسرا جو ہے اس مساجد کی برکت سے فرمایا دعوت کا کام، دعوت کی جماعتیں مسجد سے جاتی تھی. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں میں مسجد میں جا کر اللہ کے نبی کے پاس ایمان لایا. مسجد میں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ دن دین سیکھتے رہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو سیکھا ہے اب اپنی قوم میں جا کر سکھاؤ. واپس اپنی قوم باہلا میں آئے. سدئی ابن عجلان ان کا نام ہے، قبیلے کے سردار تھے. اپنی قوم کے پاس آئے، وہ کھانا کھا رہے تھے، اونٹ پکایا ہوا کہ آ جاؤ بھائی سدئی. انہوں نے کہا یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. غیر اللہ کے نام پر جو چیز ذبح کی جائے وہ حرام ہے، میں نہیں کھاتا. اس کے بعد دعوت دینے لگے قبیلے کو. دعوت دیتے رہے، آواز بیٹھ گئی، گرمی بڑی سخت تھی. کہا تھوڑا سا پانی مجھے دے دو. انہوں نے کہا مرتے ہو تو مر جاؤ، یا تو آبائی دین پر آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے. فرمایا سر پر پگڑی تھی، نیچے گر گئے اور اسی ریت پر اللہ کی شان تھکاوٹ کی وجہ سے غشی آ گئی. اسی میں ایک حسین پیالہ آسمان سے اترا اور یہ پانی پیا. فرمایا کہ ایسا مشروب ما شربت بعد ذلک فیک المشرب، میں نے اس جیسا پانی زندگی بھر نہیں پیا. اور پھر اس کے بعد ما عطشت بعد فیک الشربہ، فرمایا کبھی بھی مجھے پیاس نہیں لگی. پھر اس لیے ابو امامہ باہلی روزہ رکھتے تھے، کہتے مجھے پیاس تو لگتی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی دعا بھی آ گئی اور یہ اللہ نے غیبی مجھے پانی پلایا. تو اس لیے کہا میں جوانی کے زمانے میں زیادہ روزے نہیں رکھ سکا، اس لیے روزہ رکھتے تھے ہمیشہ، صائم الدہر تھے. بعد میں بیوی نے کہا مجھے بھی شریک کر لو، اور خادم نے کہا مجھے بھی شریک کر لو. فرمایا ابو امامہ کے گھر میں جب دھواں نظر آتا تو پتہ لگ جاتا آج کوئی مہمان آیا ہے، ورنہ 40 سال انہوں نے روزہ رکھا، 40 سال. فرمایا جب میں نے اٹھا تالا دم ہو کر، انہوں نے کہا یہ کیا؟ میرا پیٹ دیکھا اور میری کیفیت دیکھی. میں نے کہا میرے رب نے مجھے پانی پلایا. فرمایا اسلموا عن آخرہم، سارا قبیلہ ایمان لے آیا، سارا کا سارا قبیلہ ایمان لے آیا. تو یہ مسجد ایسی جگہ تھی جہاں پر یہ دین سیکھا جاتا تھا. حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کوفہ کے اندر انتظام کرو. یہ چھاونی آباد کی اور یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا. وہاں کافروں پر جزیہ لگایا اور کہا جو مالدار ہے وہ 48 درہم سال میں دے، اور جو درمیانے درجے کا ہے 24 درہم، اور جو غریب ہے یہ 12 درہم سال میں. ان کی جان مال کی ہم حفاظت کریں گے. آپ عثمان ابن حنیف ایک ماہر آدمی تھا جسے جیومیٹری کا علم تھا. اس نے سارا عراق کی زمین کی پیمائش، عراق کی زمین کی پیمائش کی ساری ترتیب کے ساتھ. اور پھر عمر ابن خطاب نے فرمایا لشکر یہاں ٹھہرائے جائیں، سڑکیں کھلی بناؤ. سڑکیں کھلی بنائی گئی اور مسجد بناؤ فرمایا جس میں زیادہ مجمع نماز پڑھے.
نماز پڑھی، سعد بن ابی وقاص سے مسجد بنائی اور اس کے اندر تقریباً فرمایا کہ اس کے اندر 20,000 آدمی نماز پڑھتے. بعد میں یہ بھی کم ہو گئے کیونکہ بعد میں حکم بھی آ گیا تھا کہ محلوں میں بھی بنا سکتے ہو، محلوں کے اندر بھی بنا سکتے، کیونکہ حدیث آئی ہے کہ محلوں میں بھی مسجدیں بناؤ. اور اسی جگہ تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا اسی جگہ پر رہتا تھا. تو میرے دوستو، یہ پاکیزہ زندگی دنیا سیکھنے کے لیے آئی. یہ عام ذہن بنا کہ میاں ایک مبارک زندگی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور اپنے شاگردوں میں وہ منتقل کر گئے. اس لیے پاکیزہ زندگی لے کر جدھر گئے الحمدللہ اللہ کا دین پھیلتا رہا. اور سیدنا عمر ابن خطاب ہی کے زمانے میں 12 لاکھ مربع 21 لاکھ مربع میل تک اللہ کا دین پھیلا. 21 لاکھ مربع میل تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے زمانے میں 259 صحابہ کل شہید ہوئے. دین سارے جزیرۃ العرب میں پھیل گیا. جزیرۃ العرب میں آپ اندازہ لگائیں، جنگ عظیم ہوئی ہے جو ہمیں تانا دیتے ہیں. جنگ عظیم ہوئی، 63 لاکھ انسان مرے. 63 لاکھ انسان مرے جن کی بازو ٹانگیں ضائع ہوئی. اس کا کیا بنا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری میں ہاتھ اٹھایا اور کل آپ کی زندگی میں 23 سال میں شہید ہونے والے 259 صحابہ، 759 کے قریب کافر مرے. پورا جزیرۃ العرب ایمان کے اندر آ گیا. اس لیے کہ جو ضدی ہوتا ہے وہ سانپ اور بچھو کی طرح ہے، پھر اس کو لازماً ختم کرنا بھی ضروری ہے. باہر کا بھی اللہ کا دین پھیلا ساری دنیا میں، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تم دیکھو گے بعد قومیں لائی جائیں گی، لائی تو جائیں گی زنجیروں میں، لیکن تمہاری زندگی دیکھ کر ایمان لائیں گے. یہ جتنے بڑے بڑے غلام آئے اور مختلف ملکوں کے آئے، زنجیروں میں آئے، اور بعد کے اندر صحابہ کرام کی زندگی دیکھی اور ان غلاموں میں پلٹا آیا. اللہ کی شان تابعین کے زمانے میں یہی سارے غلام قرآن و حدیث کے امام بنے. جب حضرات صحابہ کرام فارس پہنچے اور اللہ نے ساسانی حکومت جو تھی 1300 سال سے چلی آ رہی تھی. کسرا جو تھا، کسرا سے پہلے آدمی جو تھا اس سے پہلے بادشاہ نے اپنی بہن سے نکاح کیا اور اس کے بعد والے نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا. ایسے گندے کاموں میں تعیش کے اندر لگے ہوئے. مولانا ابوالحسن ندوی کی کتاب ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. اس میں لکھتے ہیں تعیش کی انتہا پر پہنچے صحابہ کرام کی ضرب سے اللہ نے وہ سارے نشے ان کے اتار دی. نشے اللہ نے اتارے. جو محل تھا اس میں 1800 آبنوس کے ستون تھے اور بادشاہ کا جو تاج تھا 120 پاؤنڈ کا، 1.5 من کا تھا. وہ اٹھا تو نہیں سکتا، زنجیر کھینچ سے بادشاہ کے سر پر آ جاتا. اور بادشاہ نے خود اپنے لیے استبل میں جو رکھے گھوڑے 50,000 عمدہ گھوڑے، صدر دروازے پر 500 گھوڑے کھڑے رہتے تھے. بادشاہ کا گھوڑا مرتا تو اس پر مقبرہ بنتا تھا، مقبرے بنائے جاتے تھے. تخت جو تھا اس پر سونے چاندی کی کیلیں، ایک ایک کیل دینار کے برابر اور دینار کی قیمت کے برابر، ایسی شاندار. اور فرمایا 7 لباس ہوتے تھے شاہی، وہ 7 لباس استعمال کرتا. یہ 7 لباس جب مدینہ منورہ پہنچے تو محلم نامی ایک صحابی ہے، اس کو پہنائے عمر ابن خطاب نے بدل بدل کے. جب تخت پر بیٹھتا یہ، جب کھانے کے لیے جاتا یہ، جب وفود سے ملتا یہ، جب بیویوں کے پاس جاتا یہ، سارے لباس پہنائے. لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی. ایک دفعہ منظر دکھایا کہ یہ دیکھو اللہ نے مسلمانوں کے قدموں میں اس کے لباس بھی ڈال دیے. شاندار قسم کے جو ہے پٹخاریاں ملی. اس کے اندر ایک ملی جس میں بڑا قیمتی سونے کا گھوڑا اور اس پر بنا ہوا ہے سوار چاندی کا. دوسری پٹاری کھولی تو اس کے اندر چاندی کی اونٹنی ہے، اس پر سوار سونے کا.
جو شاندار قالین ملے، ان کی زمینیں جو تھی سونے چاندی کی بنی ہوئی، نہریں یاقوت کی بنی ہوئی، اور درخت جو ہیں زبرجد کے بنے ہوئے، جواہرات کے موتی لگے ہوئے، جس کی ایک ایک بالش 20-20 ہزار دراہم کی بکی۔ جلا وطنی کے زمانے میں آدمی جب جلا وطن ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے۔ جلا وطنی کے زمانے میں 1000 باورچی، 1000 شکرے والے، 1000 باز والے آدمی اس کے ساتھ تھے۔ ان 10 انگوٹھیاں تھیں، باجا ساتھ تھا، جو باجا بجاتے تھے گانے کا، وہ جو ہے میراثی بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ سارا لے کر وہاں سے نکلا۔ اس حال میں جب یہ جلا وطن ہو رہا تھا، یہاں سے اللہ کا نظام دیکھو، رب العالمین نے پھر آگے جا کر اس کی موت آئی، اور پھر اس کی گردن کٹی ایک چکی والے کے ہاتھ سے، سر جو ہے وہ دریا میں ڈالا اور دھڑ قبرستان میں ڈالا، اور اس کے 10,000 آدمی گرفتار ہوئے فارس سے۔ اس کی 3 نازنین بیٹیاں جو کائنات کی سب سے بڑی شہزادیاں، حسن کا پیکر اور چاندنیاں تھیں، یہ بھی مدینہ لائی گئی۔ حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین، ان کے لیے مناسب یہ ہے انہیں آزاد کر دو۔ یہ ایمان لے آئیں، اور ایک سے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کا نکاح ہوا، محمد کا۔ اللہ نے نیک بیٹا دیا قاسم، جو مدینہ کا سب سے بڑا فقیہ تھا، اور عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر اسے ملتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھو، باپ جہنم میں گیا، بیٹیاں اور اس کی اولاد کیسی نیک بن رہی۔ دوسرے نے عبداللہ ابن عمر سے نکاح کیا، اللہ نے سالم بیٹا دیا جو دادے کی طرح زاہد تھا، عمر ابن خطاب کی طرح۔ فرمایا ایسا زاہد، وہ ہشام بن عبد الملک نے کہا کوئی دنیا مانگو مجھ سے، مطاف میں کہا، فرمایا جس نے بنائی ہے دنیا میں نے اس سے نہیں مانگی تو اس سے کیسے مانگوں گا۔ اور تیسرے نے نکاح کیا، حضرت حسین رضی اللہ تیسری نے نکاح کیا، اسی سے اللہ نے بیٹا دیا امام زین العابدین، اسی سے بیٹا دیا۔ اللہ کی شان دیکھو، فرمایا غلام تھے اور یہ لڑکیاں جنتی بنی اور نیک لوگوں کے پاس آئی، پھر اولادیں کیسے نیک بنی۔ تو میرے دوستو، اللہ نے یہ دعوت کا کام دیا ہے، دعوت کا کام، دعوت چلتی رہی، دین دنیا میں پھیلتا رہا۔ دعوت کا وہ بچھاؤ پھیلاؤ ختم ہوا، دعوت سمٹ گئی خواص میں، کرتے رہے کام۔ اللہ ان نیک صالحین کی قبروں پر رحمت کی بارش کرے جو دین کے لیے محنت ہر زمانے میں کی۔ حضرت مجدد الثانی کے زمانے سے پہلے ہندوستان میں ڈر ہو گیا کہ ہندوستان سے دین گیا، کیونکہ جب اکبر آیا دین الہی کا نعرہ لگایا کہ 1000 سال پہلے والا دین ختم، اب نیا دین آ گیا۔ سلام السلام علیکم نہیں کہنا، اکبر جل جلالہ، اکبر بادشاہ یعنی جل جلالہ ہوا، سلام یہ آ گیا۔ کوئی آدمی اپنا نام احمد نہیں رکھ سکتا، ہاں کے ساتھ، 2 آنکھوں والی ہاں کے ساتھ رکھے۔ محمد نام کسی کو رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کتا پالنا، سور پالنا ثواب ہے، کتا پالنا، اور اس کا گوشت حلال کر دیا، اور ایک شیطان نامی شہر بنایا جس کے اندر ساری عصمتیں لوٹی جاتی، دیوان خانے اور کچہریوں میں ساری مساجد گرا دی، ساری مساجد گرا دی۔ سورج کی بھی پرستش کرتا، کچھ عیسائیوں کے دین پر بھی چلتا، اور اپنے سر پر اپنی بھووں پر اس طرح بھی پھراتا، اور کہا ہندوؤں سے شادی کرو، میت جو ہے مر جائے یا جلا ڈالو، دفن بھی کرنا ہے تو قبلے کی طرف اس کی ٹانگیں کرو، قبلے کی طرف۔ 18 عورتیں کرنے کے حکم دے دیا کہ 18 عورتیں۔ اسی طرح خالہ کی لڑکے، خالہ پھوپھی، یہ رشتے حلال قرار دیے۔ قرآن کریم سامنے کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا، چھپے پڑھتے تھے۔ آخری زندگی میں رب العالمین نے کھڑا کیا احمد سرہندی کو، اور پھر وہ گئے دربار میں، کوئی سجدہ نہیں کیا۔ پھر بعد میں انہیں ڈالا گیا جیل میں، اور پھر ان کا بیٹا آ گیا، مرا تو صحیح تحقیق کیا ہے کہ عیسائی کہتے تھے یہ پورا عیسائی نہیں ہے، اور ہندو کہتے تھے پورا ہندو نہیں۔
پھر آ گیا شہزادہ سلیم جہانگیر، گوالیار کے قلعے میں تھے، 3 سال گوالیار میں رہے۔ فرمایا سارے چور ڈاکو توبہ کر کے ولی اللہ بنے اور سینکڑوں ہندو ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ سارے جو بڑے بڑے وزراء تھے انہوں نے کہا آپ کہیں تو ہم حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ فرمایا میرا یہ ہے ذہن کہ حکومت والوں کو بھی دعوت دو، جو جہاں آئے اس کی زندگی میں انقلاب آئے۔ علاقہ روشنائیہ تھا پشاور کے قریب، وہاں سے ایک تحریک اٹھی تھی، اس لیے بادشاہ نے اسے کچل دیا۔ اس کا اشارہ کرتے تھے کہ دیکھو اس طرح تم کچلے جاؤ گے، اس طرح فرمایا خود انہی کو تم اللہ کے دین کی دعوت دو۔ حلب جماعت بھیجی، آپ دیکھیں حلب کہاں ہے، دمشق جماعتیں بھیجی مجدد الفسانی نے، قندھار جماعتیں بھیجی، حیدرآباد دکن قافلے بھیجے، اپنے محنت کی۔ حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے خود مولانا الیاس صاحب سے ان کی تعریف سنی۔ فرمایا انہوں نے کہا مجدد نے محنت کی، اللہ نے ہندوستان میں اللہ نے دین کو بچایا۔ پھر اللہ پاک نے رب العالمین نے شاہ جہاں جیسا آدمی پیدا کیا، علماء کا بڑا قدردان تھا۔ حمید الدین ناگوری کے پاس گیا، یہ جولاہا تھا اور بڑا ولی اللہ تھا۔ اس کے پاس جا کر کہا یہ 10 موضع دیہات تیرے نام کرتا ہوں، اور یہ توڑے میں لایا ہوں چھوٹے بوریاں، یہ سونے کی تیرے لیے۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، بیوی نے کہا ان کو واپس کر دو، میں اپنا حشر حضرت فاطمہ کے ساتھ کراؤں گی۔ تو شاہ جہاں کہنے لگا، لوگ کہتے ہیں شاہ جہاں بادشاہ ہے، بادشاہ تو یہ حمید الدین ناگوری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اورنگزیب عالمگیر جیسا آدمی دیا، 10,000 حدیثوں کا حافظ۔ سند کے ساتھ حدیث یاد کرنا بڑا مشکل ہے۔ محمد تھانوی کہتے ہیں جو واقعہ نقل کرنے والے ہیں کہ مجھے بھی 3,000 حدیثیں، یہ پہلے حضرت تھانوی سے پہلے گزرے، انہوں نے کہا مجھے بھی 3,000 حدیثیں یاد ہے، لیکن اورنگزیب کو 10,000 حدیثوں کا حافظ۔ رات کے ٹائم علماء کو بلاتا، قبر حشر کے تذکرے ہوتے، اور فرمایا روتے روتے ہچکیاں بن جاتی، ہچکیاں۔ آگے میرے دوست بیوی بیمار ہوئی، مالٹن ایک انگریز عورت آ چکی تھی کہ اس سے علاج کراؤ، کینسر ہوا یہاں پستان کے نیچے۔ فرمایا شرابی عورت ہے، میں اسے علاج نہیں کراؤں گی۔ 2 سال دکھ اٹھائے، 2 سال دکھ اٹھائے، اسی حال میں اللہ کو پیاری ہے۔ اسی طرح نور الدین زنگی کا بیٹا اسماعیل 18 سالہ تھا، اسے کہا آپ شراب پی لے بچ جائیں گے۔ فرمایا شراب کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اسی حال میں موت مجھے منظور ہے۔ ایسے نیک بادشاہ بھی آئے۔ پھر میرے دوستوں آگے خواہشات کے پجاری منصب والے آ گئے، اور ان کے اندر لال بہادر آیا۔ لال بہادر کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس نے کنول نامی عورت تھی، اور اس نے کہا کہ سکے پر میرا نام کندہ کرو، تیرے بیٹے گھور گھور کر مجھے دیکھتے ہیں۔ تو اس نے اپنے 11 بیٹوں کی آنکھیں اس کی وجہ سے، گندی عورت کی وجہ سے نکال دی۔ پھر آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فرمایا حضرت فرماتے تھے اپنوں نے دین کو بعد والے بعد میں توڑا، اپنوں کا کنیکشن اللہ سے پہلے ٹوٹا، پھر باطل غالب آیا۔ فرمایا جب تک اپنے مضبوط رہے باطل پر کاری ضربیں لگتی رہی، باطل پر کاری بھی ضربیں لگتی رہی۔ آپ دیکھ لیں ٹیپو سلطان یا سب ہیں، ان کو شہید کرنے والے اپنے ہیں، اس کے ماموں تھے، دوسرے لوگ ہیں مروانے والے، حتیٰ کہ جو چھاگل والا پانی والا تھا وہ بھی بک گیا، وہ بھی بک گیا۔ سید صاحب جو شہید ہوئے ہیں، اور اسی طرح سید احمد، سید اسماعیل شہید، اس کے اندر اور زمانے کے اندر مکار لوگوں کو خریدا گیا۔ اس لیے انگریز نے کہا ان مسلمانوں کو خریدو، خرید کر راہیں معلوم کرو، اس کے بغیر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میرے دوستو جو ہے جب بھی امت نے مار کھائی ہے، اللہ سے تعلق ٹوٹا، پھر یہ حالات آئے، اس لیے فرمایا اللہ سے تعلق کبھی کرنا۔ اس لیے دعوت کے راستے میں مقصود یہ ہے اپنے ایمان میں بھی جو آبیاری ہو، امت میں پھر پھر کر۔ فرمایا ہر شعبہ زندگی، سارے جتنے محاذ ہیں
ان سارے محاذوں میں دین کا پانی دینا، سارے محاذ اکابرین پیچھے محنت کرتے رہے۔ بابا فرید شکرگنج کے ہاتھ پر 17 قومیں مسلمان ہوئی، 17 قومیں، یہ ڈوگر، گجر اور یہ سارے کھوکھر انہی کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ لیکن جو ان کی صحبت میں رہے، ان کی تربیت ہوتی رہی، جو صالحین کی صحبت سے دور رہے، دین رسمن رہا، پھر آگے چل کر وہ رسم کا شکار ہو گئے۔ تو خلقت کی خلقت میرے دوستوں پڑی ہے۔ فرمایا اس کے لیے اللہ نے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک معتد بہی طبقے میں اللہ کا دین نہیں آئے گا، حالات نہیں بدل سکتے۔ اکثر امت کے طبقے میں، کل تو نہیں لیکن اکثر مسلمانوں میں یہ دین آئے۔ فرمایا مسلمان سے اصل مطالبہ ہے، مسلمان سے۔ فرمایا حالات کافر کی وجہ سے نہیں آئیں گے، حالات مسلمان کی وجہ سے آئیں گے۔ مسلمان میں بگاڑ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ فرمایا اس میں بعضوں نے لکھا ہے کہ یہاں پر بھی مسلمان ہی مراد ہیں۔ مسلمان کے جب اعمال خراب ہوں گے پھر اللہ کی طرف سے حالات آئیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں نے پڑھا کہ یہ جب خواہشات پر آیا خوارزم شاہ اور دوسرے لوگ آئے، چنگیز خان نے پہلے خط لکھا کہ ہمارے آدمیوں پر تم نے ظلم کیا ہے، انہیں لوٹا بھی ہے، انہیں قتل بھی کیا، ہمارے بہت سے علاقوں پر تم نے زبردستی قبضہ کیا۔ اس کے اندر یہ بھی لفظ ہیں، خود میں نے پڑھا تاریخ میں، کہ تمہارے نبی کی یہ تعلیم نہیں۔ چنگیز خان کہہ رہا ہے تمہارے نبی کی یہ تعلیم نہیں، اس لیے ابھی موقع ہے، معافی مانگ لو۔ دوسرا ہے ہمارے جو آدمی تمہاری قید میں ہیں انہیں چھوڑ دو۔ تیسرا سامان ان کا واپس کرو، جو علاقے تم نے قبضہ کیے ہیں تو وہ جو ہے چھوڑو، ورنہ ایسا نہ ہو میں اس کا مصداق نہ بنوں قوم یاجوج اور ماجوج کا، یعنی یاجوج ماجوج نہیں لیکن اس کا مصداق یعنی ویسے ہی طوفان 2.5 لاکھ مربع میل طے کرتا ہوا اور یہ سارا پہاڑی سلسلہ سارے چین پر قابض ہو گیا، اور پھر چلتے چلتے اس کی تھکی تھکائی فوج خوارزم شاہ کی 4 لاکھ تازہ دم فوج سے ٹکرائی، پاش پاش ہو گئی۔ مولانا یوسف صاحب کے بیانات میں ہے کہ یہ دعا کے لیے ولیوں کو آگے کیا، اوپر سے غیب سے آواز آتی اقتلوا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں ان فاجر مسلمانوں کے ٹکڑے کر دو۔ اب یہ چلتے گئے آگے، اب پھر آپ دیکھ لیں پھر جو ہے آگے ہلاکو خاں آ گیا۔ بغداد میں اتنے کتب خانے تھے، کتابیں پورا دجلہ دریا بھر گیا، پل بن گئی، ان کتابوں پر گھوڑے اونٹ چلتے تھے اور سیاہی بہتی رہی۔ 40 دن لہو بہا۔ دنیا کا سب سے بڑا شہر بغداد، جو دنیا کا اس وقت اس کے مقابلے میں کوئی شہر نہیں تھا، اور یہ 500-600 سال سے آ رہا تھا مسلمانوں کا دارالخلافہ بن کر، اور پھر وہاں لہو بہا۔ طبقات شافیہ میں لکھا ہے کہ 1 کروڑ 6 لاکھ کے قریب مسلمان شہید کیے، اور تعفن تھا، لاشوں میں بدبو تھی، یہ حالات آ گئے۔ تو میرے دوستوں پھر اللہ نے کرم کیا، رب العالمین نے بعد میں انہی تاتاریوں سے اللہ نے ہدایت کا نظام چلایا، اور بعد میں پھر ان کے پوتے مسلمان ہوئے، اور انہی تاتاریوں میں ایک دن میں 10 لاکھ انسان ایمان لائے، انہی میں قاتل قوم پھر ہدایت پر آئی، اللہ نے پھر انہیں ذریعے کے طور پر قبول کیا۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اس لیے یہ سارے عالم میں یہ دعوت کا نظام چلے، اور پھر کر فرمایا کوئی بستی نہ چھوٹے، کوئی شہر نہ چھوٹے، ہر جگہ جائیں بغیر کسی عصبیت کے، ہر ایک سے محبت کریں، جو اکرام کریں اس سے تو کرنی ہے، ستائیں فرمایا ان کے لیے بھی دعا مانگے۔ اللہ کے نبی ستانے والوں کے لیے بھی ویسے ہی تڑپ تڑپ کر دعا مانگتے ہیں، نبیوں کی یہ خاصیت ہے۔ قیس ابن مطاطیہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نہ وہاں مسجد میں آئے، انصار بیٹھے تھے، کہنے لگے بھئی یہ تو انصار ہیں، اللہ کے دین کے ناصر اور مددگار ہیں، یہ بلال کہاں سے آ گیا حبش کا، صہیب رومی اس کا کیا تعلق ہے؟
سلمان فارسی کا کیا تعلق ہے؟ انہیں حقیر سمجھنے لگے۔ متعصب عربوں کی یہی حالت ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، ہیکل قد کے تھے، بڑے حسین تھے، کھڑے ہوئے، یہاں سے پکڑا، اخذ بتلبیبی، گریبان سے پکڑ کر لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فرمایا یا رسول اللہ، اس نے یہ کہا ہے، عرب و عجم کا فرق کر دیا، صہیب کے بارے میں، بلال کے بارے میں، سلمان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ آپ غصے میں اٹھے، راوی کہتے ہیں آپ کی چادر اوپر والی گر پڑی، آپ نے پکڑ کر لائے، آواز دیا صلاۃ و جامعہ، جیسے نماز کے لیے جمع ہوتے ویسے جمع ہو جاؤ۔ پھر آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے کے من جملہ الفاظ میں یہ ہے، تمہارا باپ ایک آدم ہے، تمہارا دین دین اسلام ہے، تمہارا رب ایک اللہ ہے، یہ عربی زبان نہ تمہاری باپ ہے نہ ماں، یہ عربی زبان تمہاری باپ ہے نہ ماں۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس کی گردن اتار دو، ابھی تک اس نے معافی نہیں مانگی۔ کیسے ابن متاتیہ نے، آپ نے فرمایا دعو الی النار، اس کو جہنم میں جانے دو۔ اب توبہ کر لیتا، نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں حالت ارتداد میں، ردت میں، کفر میں قتل کیا۔ اس لیے کہتے ہیں ڈرنا چاہیے، نبی کی بات، صالحین کی بات کے مقابلے میں بات نہ لائیں، ڈریں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان سے نکل رہے ہیں، دیر ہو گئی، پیچھے جاتے ہوئے آپ نے فضل بن عباس کو بٹھایا تھا، وہاں سے آپ نے اسامہ کو بٹھانا تھا، تو وہ ذرا دیر سے آئے، تو یمن کے ایک قبیلے نے کہا ایک کالے لڑکے کی وجہ سے سارے مجمع کا نقصان کیا، روک دیا۔ بس عروہ بن زبیر کہتے ہیں اس کا مزہ چکھا انہوں نے۔ راوی نے کہا کیا مزہ چکھا؟ فرمایا یمن کا یہ قبیلہ بھی آپ کے وصال کے بعد مرتد ہو گیا۔ زبان کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال۔ عرب عجب میرے دوستوں کام کرنا ہے، یہ علیحدہ چیز ہے، قوم میں کوئی اچھا کام کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عصبیت نہیں، لیکن ناجائز چیز پر قوم کا ساتھ دینا، اس کو اللہ کے نبی نے عصبیت کہا۔ فرمایا جو کھڑا ہو فَعَذُّوا بِحَنِّ أَبِيهِ، بڑا سخت معنی ہے، جو قومیت پر ابھارے اور ظلم کے مقابلے میں قوم کا ساتھ دے، ظلم کے ساتھ قوم کا ساتھ دے۔ فرمایا فَعَذُّوا بِحَنِّ أَبِيهِ، اسے کہو جاؤ باپ کی شرمگاہ کاٹو۔ کتنا سخت لفظ ہے، کتنا سخت لفظ ہے۔ اللہ کے نبی کی کتنی بڑی ناراضگی ہے۔ تو میرے دوستو یہ ساری چیزیں اس سے ہٹ کر بالاتر ہو کر اپنا جان بھی لگانا، مال بھی، خواہشات مغلوب ہو جائیں اور روحانیت غالب ہو جائے، اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، جان کھپانا، مال کھپانا، امیر صاحب کی اطاعت میں۔ اس لیے شیخ اکبر نے کہا 1000 سال مجاہدے کر لو، جب تک کسی کو امیر اور بڑا نہیں بناتے تمہارا تزکیہ نہیں ہوگا، تزکیہ نہیں ہوگا۔ امیر حکم دے، فرمایا کفر بواہ نہیں ہے تو اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو۔ السمع و طاعہ کا ذہن بنایا اللہ کے نبی نے، السمع و طاعہ، سننا ہے، ماننا ہے۔ الا منشط و مکرہ، خوشی کے حالات میں بھی، ناپسندیدہ حالات میں بھی ہم اطاعت کریں گے۔ اطاعت کا ذہن بنایا اللہ کے نبی نے، اطاعت کا ذہن۔ وَلَوْ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم ان پر فرض کر دیں اپنی گردنیں خود کاٹو اور وطن سے بے وطن ہو جاؤ، صحابہ کرام میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے اس کو کر گزرے گا۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ کہے تو ابھی گردن کاٹ دو۔ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے کہ آپ فرمائیں تو اے اللہ کے نبی ہم کاٹے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان لوگوں کا ایمان پہاڑوں سے بھی مضبوط ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عبداللہ ابن رواح بھی انہی میں آئے، عبداللہ ابن مسعود بھی انہی میں آئے، انہی میں آئے کہ اللہ کی نسبت پر
جو اللہ کہے اللہ کے رسول کہے اسی پر جان و مال قربان کرنا۔ کندی کا حضرمی کا جھگڑا ہو گیا زمین پر، وہ کہنے لگے میرے یہ قبضہ میرا ہے، وہ کہنے لگا جی ان کے والد صاحب نے قبضہ کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعض لوگ السن ہوتے ہیں، بات بڑی کر لیتے ہیں، ڈنگ آتا ہے، وہ غلط بات پر بھی اچھے دلائل دے دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس قسم کی بات نہیں کر سکتے۔ اگر میں نے اس کی جھوٹی باتوں کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا تو یہ میں جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر اس کو دے رہا ہوں۔ دونوں رونے لگے اور یہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نہیں لیتا یہ لے جائے، وہ کہتا ہے میں نہیں لیتا یہ لے جائے۔ فکر آخرت تھا، خشیت الہی تھی، اللہ کا ڈر بھی تھا۔ بغداد میں ایک تاجر تھا، بیوی نے دیکھا اولاد ہو گئی، بھائی کیسی کوئی دن ہو گئے یہ یہاں آتا نہیں، اس نے اپنی چوری باندھی کو بھیجا کہ مجھے شک پڑتا ہے اس نے کسی جگہ نکاح کر لیا۔ اس نے باندھی نے کہا ہاں فلاں جگہ ہے، میں تحقیق کر کے آئی ہوں، ایک گھر ہے وہاں پر اس نے نکاح کیا۔ پتا ہو گئی، بس چپ کر کے چلتے رہے۔ 8,000 دینار اس کی میراث تھی۔ چند دنوں کے بعد یہ مر گیا، بیٹے جو ساتھ تھے انہوں نے میراث لے لی 7,000 دینار، اور بیوی کا 8واں ایسا آیا 8,000 دینار میں 1,000 دینار۔ بیوی نے کہا باندھی سے جاؤ 500 دینار اس بیوی کو دیا۔ وہاں گئی، اس بیوی نے کہا مجھے 5-6 مہینے سے طلاق دے چکا ہے، میں مستحق نہیں۔ اس کا ایمان بھی دیکھو، اس کا ایمان بھی دیکھو، یہ دے رہی ہے شوقین ہو کر، اور اس کا ایمان دیکھو، کہتے ہیں مجھے 5-6 مہینے ہو چکے ہیں، میں تو اس کی عدت سے بھی نکل گئی، مجھے طلاق دے دی ہے، میں نہیں لینا چاہتی، یہ تو حرام کے پیسے میں کیسے لوں؟ ذہن بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی عظمت آئی۔ آپ کا ایک ایک طریقہ ہمارا ایمان ہے، ساری کائنات سے زیادہ قیمتی، ساری کائنات سے زیادہ قیمتی۔ صرف خوشبو آپ کے جسم میں نہیں ہے، آپ کے ہر طریقے میں خوشبو ہے۔ ام عاصم کہتی ہیں کہ میرا خامد تھا عتبہ بن غزوان، ہم 4 بیویاں تھیں، میں نے اپنے خامد سے کہا یہ جسم میں خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ یہ خوشبو جو ہے کہاں سے لگا کر آتی ہے؟ اتنے قیمتی خوشبو چھپا رکھی ہے؟ اس نے کہا کوئی میرے پاس خوشبو نہیں۔ اصحاب نے ابصر، مجھے پت نکلی تھی اور اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ مارا یہاں بھی پیچھے بھی، اس دن سے بیماری ختم ہوئی، موت تک عتبہ بن غزوان کے جسم سے خوشبو آتی ہے، موت تک۔ حضرت قتادہ ابن نعمان آئے، آنکھ لٹک کر یہاں آئی، آنکھ لٹک کر یہاں آئی، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہ قتادہ یہ ڈھال بن کر تیرے نبی کے لیے کھڑا رہا ہے، اے اللہ اس کی آنکھ کو صحیح کر دے، اس کی بینائی تیز کر دے۔ آپ نے دبایا، فرمایا اس کا حسن بھی بڑھ گیا اور اس کی بینائی بھی پہلے سے بڑھ گئی۔ اللہ کے نبی کا ایک بال ہمارے نزدیک ساری کائنات سے زیادہ قیمتی، ساری کائنات سے۔ علماء نے لکھا ہے نبی کے بال کو یوں کاٹنا اور اس کی توہین کرنا بھی کفر ہے۔ فرمایا یہ کہے اللہ کے نبی سامنے رنگ کے ہیں، فرمایا یہ بھی کفر میں چلا گیا۔ امام شافعی کہتے ہیں کفر میں چلا گیا، توہین کر دی نبی کی۔ اللہ کے نبی کی زندگی اپنانا، آپ کی سیرت کو لینا، اسے اپنانا، آپ علیہ السلام کے مبارک اوصاف میں تھا لا تنساتو فلتاتو، کسی کا عیب آ جائے فرمایا پردہ ڈالو، پردہ ڈالو، چھپا دو۔ ایک صاحب آئے عمر ابن خطاب کے پاس اور کہا اے عمر، جاہلیت کے زمانے میں ہم اپنی بچیاں دفن کرتے تھے۔ قیس ابن عاصم آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی 8 بچیاں دفن کی، 8 بچیاں۔ اور ساسا بن ناجیہ مجاشعی آئے کہ میں ہر بچی پر 2 گابن اونٹنے اور 1 اونٹ دیتا تھا، میں نے 360 بچیاں آزاد کر کے پالا، 1018 جانور میں نے دیے۔ آپ نے فرمایا اسلام نے تیری سابقہ کا نیکی کو محفوظ کر دیا۔ کہتے ہیں یہی جب آگے جائیں
یہ جو باب عمرہ سے آگے جو مقبرہ شبہ کا ہے، اسی میں بھی بہت سی معصوم بچیاں دفن کی گئی. ایسی کساوت تھی. سنے کہا میں اپنی بچی دفن کرنے گیا، اے عمر، پھر روئی واپس لے آیا. پھر اسلام آ گیا، ہمارا گھرانہ ایمان لے آیا. میری بچی سے گناہ ہو گیا، ایسا گناہ جس پر حد لگتی ہے، جس پر حد لگتی ہے. بچی کو پتہ لگا، گھر آئی، بڑی چھری لی، اپنا گلا کاٹنے لگی. ہم نے بھاگ کر پکڑ لیا، اس کا علاج کیا، ٹھیک ہو گئی. اے عمر، اب رشتہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم بتا دیں کہ اس وجہ سے عیب ہے. فرمایا اگر بتایا تو مار مار کے تمہارا منہ پھیر دو. ہے مومنہ، ہے عفیفہ، وہ پاک دامن ہے، نیک ہے. اور فرمایا کہ جب وہ توبہ کر چکی ہے تو خبردار اس کا عیب ظاہر کیا، خبردار اس کا عیب ظاہر کیا. فرمایا معاشرہ اللہ کے نبی نے ایسا بنایا، گناہ ہو جائے پردہ ڈالو تاکہ خوبصورت معاشرہ بنے. اس کو اخباروں میں دینا، اس کے لیے شہرت کرنا، فرمایا معاشرے کو گندلا کرنا ہے، خراب کرنا ہے. تو میرے دوستوں، غیبتوں سے، چغلیوں سے، حسد کی بیماری بڑی گندی بیماری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پچھلی امتیں میں تھی، میری اس امت میں بھی ہوگی. یہ امیر صاحب سے جڑا ہوا ہے، اس کا نام اونچا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اس مرکز کا نام اونچا ہو رہا ہے. یہاں شب گزاری زیادہ ہے. اب اس کے اندر جناب، اس کے اندر کوئی ایسا ظاہر کر رہا ہے، ہمارا نام ایسے ہے، میں کسی طرح آگے بڑھ جاؤں. فرمایا یہ جتنی چیزیں ہیں سب زہر قاتل ہے. اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا. یہاں اکوڑا خٹک میں مولانا عبدالحق صاحب گزرے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، شیخ الحدیث. ایک آدمی سرویس تھا وہاں کا، فارغ التحصیل، وہ سعودیہ جا رہا تھا. اس نے کہا وہاں ملازمت میں نے لینی ہے، ذرا میرے بارے میں رکا لکھ دے. تو حضرت نے رکا لکھا اور رکے میں لکھا کہ ہمارے جامعہ کا فارغ ہے، خريج ہے، فارغ التحصیل ہے. آخر میں کہا سناؤ، جو لکھنے والا تھا اس سے کہا سناؤ. سنایا. اس نے کہا ہمارے جامعہ کا. کہنے لگے اس میں بھی تعلی نظر آئی، یہ ہمارے کا لفظ کاٹ. یہ جامعہ کوڑا کا پھٹا فارغ ہے، ہمارے سے بھی بو آ رہی ہے کہ ہم ایسے باکمال ہیں، ہم ایسے باکمال ہیں. اتنے سے بھی ڈرتے تھے، کسی کی نہ قدری نہ کرے. ایک صاحب، حاجی صاحب سے کئی دفعہ سنا، ایک صاحب آئے جماعت میں جڑے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کام میں جڑے. عیسائیوں نے پیسے دیے، عیسائی بن گئے. پھر ایک مدت کے بعد پیسے ختم ہوئے، پھر مسلمان ہو گئے. پھر آ گئے نظام الدین، پھر حضرت نے تشکیل کر دی. پھر وہ عیسائیوں نے بلایا، پھر عیسائی بن گئے. لوگوں نے کہا حضرت یہ جو ہے اندر سے عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے. حضرت فرمایا ہم تو آخری موت تک کوشش کریں. مولانا ابو الحسن ندوی کہتے ہیں گرے پڑے لوگوں کی قدر میں نے نظام الدین دیکھی، میں نے وہاں دیکھی شرابی کو بھی، جواری کو بھی سینے سے لگایا گیا. یہ قدر کہنے لگے میں نے کہیں نہیں دیکھی. مسلمان کو سنبھالنا، گناہگار سے گناہگار مسلمان کو سینے سے لگانا ان پر بند. اللہ کی شان. بعد میں یہی شخص ایمان لایا اور سجدے کی حالت میں موت آئی، سجدے کی حالت میں موت آئی. یہ تڑپ تھی اللہ نے، یہ وصف ان میں رکھا تھا. انبیاء علیہ السلام جیسے ترس کھانے والے ہوتے تھے، ہدایت کے حریص. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حریص کس کو کہتے ہیں؟ طلب، پھر اور طلب، پھر اور طلب، پھر اور طلب. طلب کے انتہا درجے کو حریص کہتے ہیں، طلب کے انتہائی درجے کو حریص کہتے ہیں. یہ نبی تم ایمان والوں پر تو حریص ہے. اللہ کے نبی کو تمہاری مشقت بڑی گراں گزرتی ہے. آپ میں کتنی بڑی طلب تھی، کتنے امت کے آپ خیر خواہ ہیں. تھوڑی سی بیڑیاں سخت ہو گئی عہد میں، بدر میں. آپ نے فرمایا حضرات مجھے نظر نہیں، نیند نہیں آئی، جاؤ ان سارے کافروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دو، جاؤ ان کی بیڑیاں ڈھیلی کرو، ان کو اپنے سے اچھا کھلاؤ، ان کو اپنے سے اچھا پلاؤ. ابو یسر گئے ایک جگہ قرضہ لینے کے لیے.
اس آدمی نے کہا یہ آپ نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے؟ یہ چادر آپ نے اس رنگ کی ہے، کرتا جو ہے اس کو دے دیا اس رنگ کا، اور یہ کرتا جو ہے آپ کا اس کی چادر کی طرح ہے، اگر ایک رنگ کا آپ لے لیتے تو کیا ہی اچھا تھا۔ فرمایا سنا رہی ہے تم نے نبی پاک سے، جو خود پہنو ویسے غلام کو پہناؤ، اور جو خود کھاؤ ویسے غلام کو کھلاؤ۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا جی اس نے 700 روپے میں پکڑا ہوا ہے جیل میں، 700 دینار، فرمایا جاؤ 7000 دے آؤ۔ منشی نے کہا جی کیا کر رہے، بھول تو نہیں گئے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا جو اچانک کسی کو خوشی پہنچائے اللہ جنت واجب کر دے، جنت واجب کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بعض لوگوں میں مزاربات پہ جھگڑا